السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرر اردو ٹیسٹ نمبر 21 تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم۔ کالرج کا فن پارے کے بارے میں کیا خیال ہے جی؟ فن کو غیر ذاتی ہونا چاہیے اور خارجی بنیاد کی دنیا کی نمائندگی کرنا چاہیے۔ بایوگرافیا لٹریریا کس کی تصنیف ہے؟ کالرج کی۔ ٹی ایس ایلیٹ نے بایوگرافیا لٹریریا کے بارے میں کیا کہا جو بذات خود حد درجہ دانش مندانہ بھی ہے اور احمقانہ بھی؟ کالرج شاعر کے متعلق کیا کہتا ہے جی؟ شاعر وہ ہے جو انسان کی تمام روح میں حرکت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ میتھیو آرنلڈ 19ویں صدی کا بلند اور با اثر نقاد تھا۔ میتھیو آرنلڈ 1822 میں پیدا ہوا۔ میتھیو آرنلڈ نے 1888 میں وفات پائی۔ میتھیو آرنلڈ کے نزدیک ادب تنقید حیات ہے۔ آرنلڈ کے نزدیک شاعری کی بنیاد تنقید حیات ہے۔ میتھیو آرنلڈ نے نقادوں کو 3 طرح سے متاثر کیا۔ آرنلڈ کے نزدیک نقاد ہر وقت عملی زندگی کو پیش نظر نہ رکھنے والا ہے۔ آرنلڈ کا نقاد کے متعلق غیر جانبدار ہونا نقاد کے متعلق خیال ہے کہ نقاد کے لیے غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ شاعری اور مسرت کے متعلق آرنلڈ کا خیال ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایلیٹ کے مطابق شاعر کا ذہن کس طرح کا ہوتا ہے؟ پلاٹینیم کے ٹکڑے کی طرح۔ اردو ادب میں جدید شاعری کا آغاز محمد حسین آزاد نے کیا۔ اردو ادب میں تاریخ شروع کرنے کا سہرا محمد حسین آزاد کے سر ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ آب حیات کی خاص بات اردو شاعری کی پہلی تاریخ لکھی۔ آزاد کا نظریہ شعر کس کے قریب ہے؟ افلاطون کے۔ آزاد کا نظریہ شعر جس کے قریب ہے وہ شعر کو کیا سمجھتا ہے؟ وہی سمجھتا ہے۔ آزاد کے نزدیک شعر کہنے کا موزوں ترین وقت رات کا پچھلا پہر یا قریب صبح ہے۔ کس کے بقول آزاد نے نظریاتی تنقید کی طرف توجہ نہیں دی؟ عبادت بریلوی کے۔ کس کے بقول آزاد نے مغرب سے اثر قبول کیا مگر مغربی تنقید سے استفادہ نہ کر سکے؟ عبادت بریلوی کے۔ کس کے بقول آزاد مشرقی تنقید سے متاثر ہیں؟ عبادت بریلوی کے۔ سوال نمبر 25، کس کے بقول بیان و معانی کی اصطلاحات کا ذکر آزاد کی تنقید میں اکثر جگہ ملتا ہے؟ عبادت بریلوی کے۔ کس کے بقول آزاد عملی تنقید میں ہر جگہ اصولوں کی پابندی نہیں کرتے؟ عبادت بریلوی کے۔ کس کے نزدیک تاریخی اعتبار سے آزاد اردو کے پہلے نقاد ہیں؟ عبادت بریلوی کے نزدیک۔ الطاف حسین حالی بیک وقت شاعر، ادیب، سوانح نگار اور نقاد تھے۔ اردو ادب میں جدید شاعری کے اولین استاد حالی کو کہتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کی تصنیف ہے۔ یادگار غالب حالی کی تصنیف ہے۔ حیات سعدی حالی کی تصنیف ہے۔ حالی کا تنقیدی شاہکار ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے۔ حالی کے نزدیک شعر کی خوبیاں سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو، اصلیت پر مبنی ہو۔ حالی کے نزدیک سادگی سے کیا مراد ہے؟ خیال کیسا ہی بلند دقیق ہو مگر پیچیدہ نہ ہو۔ حالی کے نزدیک شعر کی خوبی اصلیت سے کیا مراد ہے؟ خیال کی بنیاد ایسی شے پر موجود ہو جو در حقیقت وجود رکھتی ہو۔ حالی کے نزدیک شعر کی خوبی جوش سے کیا مراد ہے؟ مضمون بے ساختہ اور مؤثر پیرایا میں بیان کیا جائے۔ شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے حالی نے کون سی شرائط کو ضروری قرار دیا؟ تمثیل اور کائنات کا مطالعہ۔ حالی کے مطابق نیچرل شاعری کون سی ہے؟ جب لفظی اور معنوی اعتبار سے فطرت کے مطابق ہو۔ حالی کے نزدیک شاعر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شاعر میں استعداد ہو، جب تک دل میں خواہش نہ ہو قلم نہ اٹھائے۔ کس شاعر نے پہلی مرتبہ اصول تنقید مرتب کی؟ الطاف حسین حالی نے۔ بر صغیر کے معروف ادبی مجلہ نگار کے ایڈیٹر نیاز فتح پوری تھے۔ انتقادیات نیاز فتح پوری کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ما لا و ما علیہ کس کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ نیاز فتح پوری کا۔ نیاز فتح پوری شاعری کو کس سے وابستہ کرتے ہیں؟ وجدان سے۔ انسان اور آدمی کس کے مضمون ہیں؟ نیاز فتح پوری کے۔ انسان اور آدمی میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ 13 مضامین۔ امیجری کو اردو کے نقادوں نے کیا نام دیا ہے؟ محاکات کا نام دیا ہے۔ ادبیات کے کون سے 2 پہلو قابل غور ہیں؟ عملی اور جمالیاتی۔ افلاطون کی رائے میں ادب کا کیا کام ہے؟ اس چیز کی نمائندگی کرنا جو اس کی آئیڈیل جمہوریت کو قابل تقلید بنا دے۔
ادبیات میں سب سے زیادہ بلند چیز کیا ہے؟ تخلیقی ادب ہے۔ تخلیقی ادب سے مراد زندگی کی تشریح ہے۔ ایک بلند نقاد کا صحیح مدعا کیا ہوتا ہے جی؟ ادبیات کی تمام صورتوں پر غور کرنا جن کے ذریعے زندگی کی تشریح ہوتی ہے۔ میتھیو آرنولڈ نے انتقاد کے بارے میں کیا کہا ہے جی؟ انتقاد ایک بے لاگ کوشش ہے کسی چیز کی کے بہترین حصے کو سننے اور جاننے کے لیے۔ ادبیات میں کتنی قسم کی قوتیں سرگرم قرار پائی جاتی ہیں جی؟ 3 قسم کی۔ ادبیات میں کون سی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں؟ قوت تصنیف، قوت لذت اور قوت انتقاد۔ مذکورہ بالا قوتوں میں سے پہلی کون سی 2 قوتوں کا وجود پایا جاتا ہے؟ قوت تصنیف اور قوت لذت اندوزی۔ مولٹن نے عہد حاضر کے فن انتقاد پر لکھتے ہوئے اس کی کتنی قسموں کا ذکر کیا؟ 3 قسموں کا۔ بولٹن کے مطابق فن انتقاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ استقرائی، تفکری اور تشریحی۔ 3 قسمیں ہیں۔ کیا تنقید صرف ادبی تقاضوں کی نوک بلک ہی درست کرنے کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ پورے تمدن زندگی کے اہم پہلوؤں کو بھی درست کرنے کا نام ہے۔ فرانس کے مشہور انشا پرداز والٹیئر نے کس پر تنقیدی نشتر چلائے؟ شیکسپیئر پر۔ رشید و طوات نے کس کو تنقیدی معاملے میں آڑے ہاتھوں لیا؟ خاقانی کو۔ فرزی نے کس پر نکتہ چینیاں کی؟ فردوسی پر۔ کرٹیسزم ان دی میکنگ کس کی کتاب ہے؟ لگولی گزیمیا کی۔ ڈیئرز پوئٹکڈ کس کی کتاب ہے؟ سرو کی۔ ڈیئرز پوئٹکڈ میں مصنف کو اس کو مد نظر رکھا پرانے نظریات تنقید کو۔ کلاسیکی تنقید کا دور کس صدی تک اپنے اختتام کو پہنچا؟ 17ویں صدی تک۔ کلاسیکی تنقید کے بعد اس کی جگہ کس نے لی تھی؟ نیو کلاسیکی تحریک نے۔ کارنیلی، بوائلو اور ڈرائیڈن کا تعلق کس سے تھا؟ کلاسیکی تحریک سے۔ آرٹ کے اندر حقیقت نگاری کی تحریک کو ہوا کس کے خیالات نے دی؟ مارکس اور اینگلر کے خیالات نے۔ ہیوم منترم کی تنقید آگے کس نے چلائی؟ ارونگ بیٹ اور ریال الہرمور نے۔ انقلابی تنقید کا نظریہ کس کے زیر اثر وجود میں آیا؟ مارکسیت کے۔ آئی اے رچرڈسن کس تحریک کے علمبردار ہیں؟ نفسیاتی تنقید کی تحریک کے۔ شعر و ادب پر تنقید کس کے بغیر ناممکن ہے؟ اعلیٰ ادبی ذوق کے بغیر۔ شہزادگان دہلی سے منسوب اشعار کس نے نقل کیے؟ صاحب جلوہ خضر نے۔ اردو میں نثر کس کی وجہ کی بنا پر وجود میں آئی؟ فورٹ ولیم کالج اور جان کرسٹی کی وجہ سے۔ سائنسی نظام کے زوال کا اثر کب تک باقی رہا؟ 1857 کے بعد بالکل ختم نہیں ہوا بلکہ کافی اثر باقی رہا۔ تنقید کیا ہے؟ فن تنقید ادب اور شاعری کی دایا ہے۔ بڑے تحقیقی کارنامے بغیر ایک اچھی تنقیدی شعور کے نہیں آ سکتے۔ کس نے کہا جی؟ آل احمد سرور نے۔ تنقید اور تخلیق کی صلاحیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں جی؟ نہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ تخلیقی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ ترکیبی ہوتی ہے۔ تنقیدی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ تجزیاتی ہوتی ہے۔ شاعروں کی پرکھ محض بہترین شاعری کر سکتے ہیں، کس کا دعویٰ ہے؟ بن جانسن کا۔ بن جانسن کا تعلق کس دور سے تھا؟ ملکہ الزبتھ اول کے دور سے۔ فن کا ہر نقاد نابغہ نہیں ہوتا بلکہ ہر نابغہ فن کا پیدائشی نقاد ہوتا ہے، کس کا قول ہے؟ لیسنگ کا۔ تنقید آرٹ اور حسن کیا ہے؟ تنقید آرٹ ہے، آرٹ حسن ہے اور حسن حقیقت ہے۔ کریٹیو پاور کے کیا معنی ہیں؟ قوت تخلیق۔ ہارڈرے ویلس نے کس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ نقاد کی شرائط کے متعلق۔ اسکاٹ جیمز نے کس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ نقاد کی شرائط کے متعلق۔ ایچ ریڈر نے کس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ نقاد کی شرائط کے متعلق۔ اناتول فرانس نے کس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا؟ نقاد کی شرائط کے متعلق۔ کوئی شخص دماغ کی ہمہ گیری کے بغیر صحیح نقاد نہیں ہو سکتا، یہ کس کا خیال ہے؟ شیگل کا۔ تربیت یافتہ دماغ، عالمانہ نازک مزاجی، لطافت ذہن اور غیر مطالعہ کے نقاد کو ضرورت ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ والٹیئر کا۔ اپنے احساس و ادراک کی صحیح ترجمانی کا نام کیا ہے؟ حقیقت۔ ادیب کے شعور، تخلیق کی تہذیب اور تصنیف کی لذت اندوزی میں دوسروں کو شریک کرنا کس کا کام ہے؟ نقاد کا کام۔ نقاد کیا کرتا ہے جی؟ پہلے تجزیہ کرتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے۔ دور جدید پر تجزیہ کرنے والوں اور فتویٰ دینے والوں کے کون سے 2 اصول قائم ہوئے؟ استقرائی اور تشریحی۔ استقرائی اصول کے حامی کا نام کیا ہے؟ مولٹن اور دوسرے جدید نقاد کس چیز کی مخالفت کرتے ہیں؟ تشریحی اور اصول پرستی کی۔ 100 سوالات مکمل ہو گئے۔ چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ اور اپنا خیال رکھیں۔